دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان زندگی میں کسی نہ کسی بات کے حوالے سے ضرور پریشان ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں ضرور مبتلا ہے۔ ان تمام لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے آپ پیسوں کی کمی یا غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے یا نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان۔ آج کے ہمارے سبق کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا کلچر میں پریشانیوں کے علاج کے لیے اکثر ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے، اکثر ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ ہے وظائف پڑھنا۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ کبھی نہ کبھی آپ کو کسی نے ضرور بتایا ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، وہ والا وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کاروبار چل جائے گا، آپ کا کاروبار چمک جائے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ کسی پیر یا مولوی کا بتایا گیا وظیفہ بر وقت کام کرے نہ کرے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ بر وقت کام کرے نہ کرے میں ہرگز نہیں جانتا، اس لیے کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری جو پوری دنیا میں تمام بیماریوں کی نسبت سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی، وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے ڈپریشن۔ دنیا کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ڈپریشن ہے، کیونکہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کا دل باقی تمام چیزوں سے بھی اکتانے لگ جاتا ہے، انسان کا دل اکتانے لگ جاتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار ہونے والے شخص کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، نہ فیملی میں دل لگتا ہے، نہ بچوں میں دل لگتا ہے، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے۔ اس کا دل ہر ایک انسان سے اکتانے لگ جاتا ہے۔ کون سا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے کی پریشانیوں کی بھٹی میں جل کے ہر وقت کی پریشانیوں کی بھٹی میں جلنے والا انسان جلد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت پریشانیوں اور مصیبتوں کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دکھوں دردوں کے ہاتھوں چکنا چور ایک شخص آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا، آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں بیٹھ کے عرض کرنے لگا، یا حضرت، آئے دن کی پریشانیوں اور ٹینشنوں سے تنگ آ کر دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ آئے دن کی پریشانیوں مصیبتوں سے تنگ آ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ سوچتے ہی ایک دم میرا دین مجھے کہتا ہے، میرا دین اسلام مجھے کہتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ یا حضرت، میں آپ کی چوکھٹ پر پریشانیوں سے بچنے کا حل ڈھونڈنے آیا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ میں بڑا ہی پریشان ہوں، ٹینشنوں کا مارا، دکھوں کا مارا، دن بدن اندر سے چکنا چور ہوتا جا رہا ہوں۔ پریشانیوں اور ٹینشنوں نے اندر سے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے، اندر سے مجھے مار دیا۔ حضرت خدا را کوئی حال بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بندہ خدا، ڈپریشن، ٹینشن اور پریشانی سے بچنے کا پہلا عمل، پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی پریشانی کو بھی انسان کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، دعا کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر خاشیت الہی میں غرق ہو کر دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تھے تو ایک دم بول اٹھے، ایک دم پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اس سے بڑی پریشانی بھلا کون سی ہو سکتی ہے؟ یونس علیہ السلام کے لیے اس سے بڑی مصیبت کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، آپ کی زبان سے جیسے ہی نکلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا میرے اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کے ذریعے اتنی بڑی پریشانی اور مصیبت سے نکال لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تھے تو بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں انسان اللہ کے سامنے خود کو عاجز پیش کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں تیرے نافرمانوں میں سے ہوں، مالک میں خطا کاروں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کاروں میں سے ہوں، بس تو ہی ہے جو میری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، بس تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا میں انسان اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور عاجزی میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، انکساری میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں آئے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا رہا، ان کی امنگوں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشات کو پورا کرتا رہا، دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی دل اکتانے لگے، جب پریشانی آئے، جب بھی کوئی ٹینشن آئے تو بس دعا میں گڑ گڑا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو نکال کر میرے اللہ کو آنسو دے کر خوشی لینے کا سودا کر لیا کرو۔ فرمایا پریشانیوں سے بچنے کی دوسری چیز توبہ اور استغفار کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا۔ انسان کی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا انسان کے اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں نا، ان تمام پریشانی اور مشکلات کا انسان کے اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، انسان کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں مسلمان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی اگر تم آنے والی پریشانیوں کو ویلکم نہیں کرنا چاہتے، خوش آمدید نہیں کہنا چاہتے، نہیں برداشت کر سکتے، تو دعا، توبہ اور استغفار کے ذریعے، دعا، توبہ اور استغفار کے ذریعے ان تمام ٹینشنوں سے بآسانی دور ہو سکتے ہو۔ دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، توبہ اور استغفار کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پریشانیوں کی دلدل سے نکال دیتی ہیں، انسان کے اندر راحت پیدا کرتی ہیں، خوشیاں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔